طرف زمانے کا رخ ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہو جاتے ہیں، جس طرف ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی ہیں نا، ان میں سے ایک شان یہ بیان کی ہے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سراج منیر، اور محبوب آپ کو چمکتا آفتاب بنا کے بھیجا۔ حضور داعیے اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا۔ حضور نے انہیں ایک سوچ دی، انہیں ایک نظریہ دیا۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے۔ جو لوگ دین ابراہیمی کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے، وہ بھی ان سارے نیک اعمال میں اتنا بگاڑ پیدا کر چکے تھے کہ کسی چیز کی بھی اصل صورت باقی نہیں تھی۔ قربانی کرتے تھے تو اس کا خون کعبے کی دیواروں سے مل دیتے، طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے، وہ احرام باندھ لیتے حج عمرے کا تو وہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ دروازوں سے داخل ہی نہیں ہوتے تھے۔ مختلف اوہام پرستیاں، ذہنی انتشار، یہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنا مدعا اور اپنا منشور اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں میں لوگوں کے چیزیں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ مشاجرات صحابہ آج نہیں ہوئے، 14 صدیاں بیت گئیں، لیکن لوگ ان چیزوں کو صرف اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو منتشر کیا جائے۔ یہ جو ہمارا مذہبی اسٹیج ہوتا ہے، یہاں سے لوگوں کو یقین ملنا چاہیے، تیقن ملنا چاہیے، توکل ملنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھنا چاہیے۔ یہاں سے اس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ مقصود بات سمجھانے سے زیادہ داد لینا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ جب کوئی آدمی بازو چڑھا کے کہتا ہے نا آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی شان کیا ہے، تو لوگوں کو شک پڑتا ہے شاید کوئی صحابہ کا بے ادب بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی بڑا زور دے کے کہتا ہے نا میں آج اہل بیت کی عظمت بیان کروں گا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈھونڈو تو صحیح بھلا بے ادب کون سا بیٹھا ہے۔ یہ انتشار تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے ان چیزوں کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے خانقاہوں سے، آستانوں سے، یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ صوفیاء کا مضمون ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ہمارا مقصود کوئی نہیں سوائے رب رسول کے۔ یہ مقصود، یہ عنوان اہل اللہ کا تھا۔ اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے، ادھر دیکھو میری طرف، اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے تو اللہ والے انہیں سب سے کاٹ کر رب رسول سے جوڑ دیتے تھے۔ ہمارے ہاں عجیب ماحول بنا ہے کہ تب میں کیا تھا دعا کرانی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو پلیز سب دعا کر دیں۔ یہ تو اصل ڈیوٹی نہیں ان کی، دعا وہ کریں گے لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ میں حضرت کے پاس گیا تھا، میرا کاروبار نہیں چلتا تو کوئی دعا کر دے کام چل جائے، وہ کریں گے دعا، آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن ان کی اصل ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ آپ میری بات پر غور کیجیے گا، اللہ والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی الجھا ہوا بندہ آتا ہے نا کہ میں بے اولاد ہوں، میرا کاروبار نہیں، میں بیمار ہوں، میں پریشانیوں میں ہوں، تو وہ اسے کوئی شک میں نہیں ڈال دیں گے کہ تجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ وہ اسے مزید نہیں پریشان کریں گے، مزید نہیں الجھائیں گے، بلکہ رب کے بندوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، صوفیاء کی اصل ڈیوٹی، آپ تمام تصوف کی کتب پڑھ لیں، تمام، ان کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان حال آئے کہ بے اولاد بھی ہوں، مجبور بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو وہ پتہ اسے کیا سبق دیتے ہیں؟ وہ اسے کہتے ہیں تو اس حال میں راضی کیوں نہیں رہتا جس حال میں رب کریم نے تجھے رکھا ہے؟ مقام تسلیم و رضا کا سبق پڑھاتے ہیں اللہ والے۔ وہ کہتے ہیں جس حال میں رب رکھے، جس حال میں، وہ ایک مزاج ہے۔ کچھ صوفیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ کے مطابق بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ
आग में फेंक के जा रहे हैं तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि आप मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताएं, तो फरमाया तेरे लिए कुछ नहीं है। ये बात आपने समझनी है। तकरीरों को सिर्फ कानों की लज्जत न समझा करें, इसके मुताबिक अपनी रूहानी मामलात को तरतीब दें। हजरत खलील अलैहि, आप देखें ना दुआ का कितना बड़ा दर्जा है। हुजूर फरमाते हैं रब से मांगते हो तो अल्लाह राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। पर एक अल्लाह वालों के नज़दीक ये पहलू भी है दुआ का। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हजरत इब्राहीम खलील की बारगाह में कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर लें। हजरत इब्राहीम ने पता क्या फरमाया? फरमाने लगे जिब्रील ये बताइए रब को पता है ना खलील किस हाल में, पता है ना अल्लाह को? तो कहा मालिक को पता तो सारा है, सब जानता है, अलीम के बात सुदूर है। तो फरमाने लगे बस ठीक है, अगर करीम की हिकमत इस वक्त यही है ना मुझे आग में डाला जाए तो मैं तैयार हूँ आग में जाने का। ये जो मकाम तस्लीम और रज़ा है ये नजरियाती लोगों का काम है। जब तक हम अपने अकीदा तौहीद और रिसालत पर पक्के नहीं होते, जब बंदे का अकीदा तौहीद और रिसालत पक्का होता है ना, ईमान मजबूत होता है, उसे यकीन की दौलत मिलती है। मैं बड़े बड़े पढ़े लोग लिखे लोगों को मैंने देखा, इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां उनके पास है, मकसद हयात ही कोई नहीं, कोई पता ही नहीं किधर जाना है। सवेरे कोई बात करते हैं, दोपहर को कोई और करने लग जाते हैं। आप यकीन करें, नाराज ना होइएगा, बाज पढ़े लिखे लोगों से मैंने बाज अनपढ़ बंदों को देखा, अंगूठा छाप है, पर जो कह रहे हैं उस पर डटे हुए हैं। शायद इसीलिए इमाम गजाली फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा, जो कम से कम कहीं डट तो जाती। सवेरे कुछ कहना, दोपहर को कुछ कहना, करूं के ना करूं, चलूं के ना चलूं, ये ठीक है कि नहीं? मुरीद हो के भी मुरीद नहीं, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं, जमात का मेंबर हो के भी जमात का रुकन नहीं, सारी बातें करके भी उलझा हुआ है, बिखरा हुआ, बेयकीनी। इकबाल कहने लगे सुन ए तहजीब हाज़िर की गिरफ्तार, सुन ए तहजीब हाज़िर की गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। ये जो बेयकीन है ना, ये तेरी गुलामों से बुरी जिंदगी है। हुजूर तो दाइए इल्लल्लाह है, तयक्कुन की दौलत हुजूर ने दी। सहाबा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बात उनके ज़हनों में उतार दी कि जिंदगी आर्जी है, तुम्हें जन्नत मिलेगी बाद में। और उनको ना महबूब की बात पर इतना यकीन कामिल था कि उन्हें जन्नत अपनी आंखों से नजर आनी शुरू हो गई। आप मैदान उहद में देखिए, हज़रत अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा से कह रहे थे इधर आओ इधर आओ, मुझे तो उहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आनी भी शुरू हो गई है। जब तक यकीन का, मुसलमान का सबसे बड़ा मसला क्या है? यकीन की कमजोरी है। ये समझने लगा है कि रोजी शायद गाहक देता है, अगर इसका ख्याल होता ना रब देता है और यकीन होता तो फिर ये गाहकों के आने पर दुकान खुली न रखता, बल्कि नमाज के वक्त बंद कर देता। अगर इसे ये यकीन होता ना राज़िक अल्लाह है तो एक मिनट के लिए भी कभी नाजायज लुक़मा करीब ना। अगर इसे तय हो जाता ना इज्जतें रब करीम देता है, कोई साजिश ना करता, कोई शार्ट रास्ता ना इख्तियार करता जाली इज्जत तलाश करने का। अगर इसे खबर होती ना मेरी जिम्मेदारियां क्या है, तो ये कभी किसी बंदे से डर के सहम कर अपनी राय को तब्दील न करता। अगर हम जिंदगी में अल्लाह पर भरोसा करना शुरू करें, ये हदीस पाक बड़ी सादी है पर आपने याद रखनी है। ये परिंदे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा। परिंदे सुबह घर से निकलते हैं रिस्क की तलाश में। उन्हें पता होता है किस दफ्तर में जाना है, किस फैक्ट्री में काम करना है, कहाँ तिजारत करनी है, उनकी तय होती है नौकरी। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम रब पे भरोसा करके सुबह घर से निकल जाना, जो रब परिंदों को पेट भर के रोजी देता है तुम्हें भी अता फरमाएगा। थोड़ी सी ना ये कच्ची पक्की बातों से जिंदगी को बाहर निकालें।
کوئی مضبوط اعصاب کی بات کریں اور کوئی یقین کامل کی بات کریں، الجھی ٹھہری ٹھہری کچی پکی باتیں، مضبوط بات پکی، حضور نے صحابہ کے سامنے جب وہ باتیں رکھی نا، جب انہیں انشراح صدر ہو گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، انہیں سمجھ آ گئی کہ اگرچہ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں پر بہتر آخرت ہی ہے، باقی رہنے والی آخرت ہی ہے۔ جب انہیں یہ طے ہو گیا نا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے اسے یاد رکھنا، مرگی کی مریض ہے خاتون، حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، عرض گزار ہے یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ مرگی کا مرض بڑا تکلیف دے ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب تکلیف ہو جائے، اور انسان کے پورے جسم کو اور اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں کھانا۔ پھر خاتون ہو تو اللہ ماشاءاللہ عورتوں میں صبر بھی ذرا کم ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور بڑی تکلیف میں ہو، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعا کرتے۔ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ کی، تو حضور نے لعاب دہن لگایا تو اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر حضور نے اپنا لعاب دہن رکھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ حضور کے وجود اطہر کو تو اللہ نے شفا والا بنایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک کا جبہ امہات المومنین کے پاس موجود تھا، تو کوئی بیمار آتا تھا تو ذرا بھگو دیتی تھی تو اس سے بھی اللہ شفا عطا فرمایا۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ شفا دے دے۔ آج بھی حضور دعا کرتے شفا ہو جاتی، پر ایک نظریہ سمجھایا حضور نے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے، اور اگر تو کرے نا صبر ہے۔ دیکھو میری طرف معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ ہاں میں نے کہا کچھ نظریاتی بنے، کچھ دکھوں کے ساتھ جینا سیکھے، کچھ غریبیوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھے۔ اقبال کے بیٹے نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ پردیش میں ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو ادھار لے لوں، تو جواب میں اقبال نے نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کبھی نہ کسی امیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں، کبھی نہ کسی کا مہنگا گھر دیکھ کے پریشان ہوں، قطع نہیں، کبھی کسی شخص کے پیسوں پر اپنے دل کو نہ للچائیں، کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہنا سیکھیں، ذہن کی دل کی روح کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس خاتون سے حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں، اگر تو صبر کرے یعنی مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ چلیں 2 منٹ کے لیے رکیے گا۔ اگر ہمارے گھٹنے میں درد ہو، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ بتاؤ جی شفا کی دعا کے جنت کی، تو ہمارا کیا جواب ہے؟ تسی گھوٹے تک کچھ کرو نا، تو پھر آپ سے دوسری بھی کراتے ہیں۔ یہ جو مزاج میں جلد بازی ہے نا، یہ جو صرف ظاہری نقد اور کیش کا ماحول ہے، یہ بڑی انسان کو کمزور کرتا ہے نظریاتی طور پر۔ حضور نے فرمایا اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو دعا کروں گا اللہ تجھے جنت دے گا۔ صحابہ فرماتے 1 منٹ بھی لگایا پورا سوچنے پر اس خاتون نے، 1 منٹ بھی، فوراً بولی، عرض کی حضور گویا اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہے تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کروں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کرے، ہو جائے گا گزارا، چل جائے گا کام۔ یہ نظریاتی لوگوں کا طریقہ ہے، نظریاتی یہ سونا میرے دکھ میں چلا جائے کہ میں سکھ نو چلے ڈاوا، ٹھیک ہے اگر اس نے بیمار کیا تو بیماری قبول ہے۔ وہ کسی کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی نا محبوب کے نام کی، تو کسی نے پوچھا ہتھکڑی، یہ کہنے لگا نہیں گہنا ہے، گہنا زیور کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا گہنا ہے، کہنے لگا کون سا گہنا ہے؟ کہنے لگا سانو قید سجن دا گہنا ہے، یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظریاتی کرتے اپنی امت، مضبوط سوچیں، پکے نظریات،
جو قوم بیچاری ساری زندگی غربت کا رونا ہی روئے، اس قوم کو یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ غریبی تو نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لی ہے۔ حضور نے دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے ایک وقت کھانا۔ نعرے آپ نے بڑے لگا لیے جی، میرے آنے پر بھی آپ نے بڑے لگائے، کوئی مولوی بغیر نعرے تو بھی تقریر والے ہوتے ہیں، یہ بغیر نعروں کو بھی تو سنے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے تو نقیب بڑے اچھے تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ نہیں کی، ورنہ میں بڑا کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں جب نقیب بھاگ کے ادھر جاتا ہے نا اسٹیج پہ، پھر وہ ادھر آتا ہے کہتا ہے نعرے لگاؤ، تجھے فلانا نہیں بولے، آتے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہے کہ تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، تو مجھے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بم چلانے لگا، جملہ دے تو نے جو بات کرنی ہے کل، یہ سنجیدہ سا اسٹیج ہوتا ہے اللہ رسول کی بات کا، اس میں اتنی ایمرجنسی نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات آپ نے بڑی پریشان ہو کے کی ہے جوشیلے انداز میں، وہ بڑی آسانی سے بھی ہو سکتی تھی، بڑے کوئی اس میں دشواری کس بات ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نظریاتی کرتے لوگوں کو۔ حضور نے اس خاتون کے لیے دعا کر دی، یا اللہ اسے جنت عطا کر دی۔ اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا اٹھ جاتا ہے، میں عورت ہوں، حیا مانے ہے، تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے دعا کر دی، صحابہ فرماتے ہیں مرگی جتنی بھی ہوتی تھی جسم پر کپڑا موجود رہتا تھا، دیر تک وہ خاتون زندہ رہی، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کہ جنتی عورت کو دیکھ لیں، اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تھوڑا نا دکھوں کے بیچ جینا سیکھیں، تھوڑا غریبیوں کے بیچ جینا سیکھیں۔ ہم رب کے بندے ہیں، ہمارا رب ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے بڑا ہی کمال کرتا ہے، وہ ہمارے حق میں جو چیزیں، اور پھر دولت یقین، اگر یقین کامل ہونا تو زندگی میں نا، مطلب آدمی کو پتا ہونا کہ 5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آ جائے گی، چھوٹا سا آپریشن ہے تو خوشی خوشی آپریشن تھیٹر چلا جاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے نا چھوٹا سا مسئلہ ہے، میں نے ٹھیک ہو جانا۔ لیکن اگر اسے پتا ہونا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو پھر بڑی ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اب تو اعداد و شمار، پہلے تو 30% کہے جاتے تھے، یہ کووڈ-19 کے بعد یہ تقریباً 60% پہ چلے گئے، اتنے مریض ڈپریشن کے ہیں، ٹینشن کے، نفسیات کے۔ میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپ سے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ لڑ پڑتے ہیں؟ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو معاف کیا کریں۔ اور ہم سفر کرتے رہتے ہیں نا تو کئی دفعہ کو بندہ گاڑی بھی غلط کاٹ جاتا ہے اور تنقید بھی کر جاتا ہے، غلط کراس بھی اس نے کیا ہے اور تنقید بھی کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں چلانی ہوگی تو سیکھ لو کسی کو، وہ تنقید بھی کر گیا ہے۔ تو ڈرائیور کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ گھر میں پریشان ہو، انسان کو بڑی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، چلو ہم نہیں اس سے طلب ہوتے، کئی دفعہ انسان پر بڑی گہری، وہ ضروری ہے جو آج آپ سے سلام لینے بھول گیا ہے اس میں تکبری ہے، وہ پریشان بھی تو ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں لہجوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی شائستگی پیدا کی جائے۔ جب ہم نظریاتی ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں یقین کی دولت میں۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، واپسی تھی ایک جنگ سے، ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے صحابہ کو حکم فرمایا، صحابہ ادباً ذرا دور دور ہو کے لیٹ گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بھی ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا اور حضور بھی آرام فرما ہو گئے۔ محبوب نے ابھی مقدس آنکھوں کو بند کیا ہی تھا اور حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ یہ بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مت سمجھو کہ میں صرف تمہیں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں خضوع کتنا ہے، عاجزی کتنی ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اعزازات عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، محبوب نے نا اپنی تلوار کو لٹکایا، آرام فرما ہو گئے۔ ایک کافر آ گیا، اس نے حضور کی اس تلوار کو اتارا اور نبی پاک پر تلوار تان دی۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔
لیکن کبھی تجربہ کرو نا، رات کے 2 بجے ہو اور چھت میں صرف بلی ہو، بندہ نہ بھی ہو، اگر پتہ چلے نہیں بلی ہے لیکن کوئی چیز بھاج رہی ہو چھت پہ، تو پھر کھیت بندہ لوگوں سے موبائل بھی نہیں اٹھایا رہتا، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ یعنی سڑک پہ چلتے چلتے اندھیرے میں صرف کوئی بندہ بندوق کے ساتھ اشارہ کر دے گاڑی کھڑی کرنے کا، چاہے وہ نہ راستہ پوچھنے والا ہی ہو، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ریس پہ پیر رکھنا ہے کہ بریک پہ رکھنا ہے۔ یہ کیفیات ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم اس کا نا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگر نظریاتی بندہ ہے، دیکھیں نا، ایک بندے کی رپورٹس دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، وہ مہینے 2 ہی نکالیں گے، تو کچھ لوگ اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ 2-4 دن بھی نہیں نکالتے، اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، کسی کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی لوارث تو نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے علم کے مطابق بات کر رہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ نظریاتی لوگ ہیں، یہ زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر اس شخص نے تلوار تان لی، یعنی اچانک کو بندہ آ کے بندوق دکھائے تو حالت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ہے ہم نے۔ اس نے تلوار تان لی، محبوب نے آنکھیں کھولی، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، دور دور تک کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو محبوب آرام فرمائے، اور سامنے کسی نے ہتھیار کر دیا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے گا، اس کو اپنے اوپر طاری کیجیے گا۔ کہنے لگا اب بتائیے بھلا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور کسی ایمرجنسی میں ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا، کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اطمینان سے لیٹے اور لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے۔ یہ وہ دعوت ہے وداعین الی اللہ جو ہمیں حضور سکھاتے ہیں۔ وہیں لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے محبوب فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا مصطفیٰ ہے، میں لوگوں سے آپ کی عبادت کروں گا تو مجھے میرا، آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، مجھے میرا، یہ مت سب لوگوں کو یہ نہ کہا کرو میرے تعلقات بڑھیں، یہ نہ کہا کرو میرے پاس پیسے بڑھیں، یہ نہ کہا کرو میں ابھی فون کرتا ہوں، پر یہ دیکھو اللہ رسول ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ یہ غار ثور میں نا بالکل سامنے آ گئے کافر، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور وہ تو آ گئے، یعنی بالکل سرانے دشمن کھڑا ہو گیا۔ وہاں حضور نے کیا سوچ دی، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، یہ ہے وہ اصلاح جس کی ہمیں حاجت ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، یہ پہنچ گئے ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کرے، اندر اسلحہ کوئی نہیں، بندے بھی 2 ہیں اور باہر وہ سارے پہنچ گئے، دروازے پر ہیں۔ محبوب نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، کیوں نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ کسی تلوار نیزے سے گھبرایا۔ بس یہ دیکھیں کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں مدد الہی آئے گی، تائید عزوی ہمیں حاصل ہوگی، یہ دیکھ لیں بس۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بھی بیٹھا تھا، حضرت نے درس دیتے دیتے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے، اور حدیث پاک میں بھی محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے، تو وہ چونکہ عقل مند تھا نا، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہ بیچارے ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں، عقل انہیں استعمال کرتی رہتی ہے۔ تو وہ اس نے جب حضرت شیخ مریدوں کو درس دے رہے تھے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے، اس میں جلالت کہنے سے دل نرم ہوتا ہے، تو بولی سینہ کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی تقریر کر دیتے ہیں، ذات خدا میں تو تاثیر ہے، بھلا نام خدا میں کیا تاثیر ہوئی معاذ اللہ۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات،
اس میں تو تاثیر ہے، وہ تو جس کو چاہے جہاں چاہے نرم کرے. اور ایک ہی ہے کہ اللہ کا اسم یہاں لکھ دیا جائے، یہاں لفظ اللہ، اس کا یہ کہنا تھا. اس میں بھلا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ چلے بولے نہیں، ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، آ رہی ہے نا نہیں سمجھ. وہ کہنے لگا جناب ذات خدا میں تو تاثیر ہے پر نام خدا میں تاثیر. دیکھو مریدوں کو کن چکروں میں ڈالا ہوا پیروں نے. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت ابو علی سینا پتہ کیا فرمانے لگے، ادھر دیکھنا، عقل مند آدمی تھا نا تو عقلی دلیل دی. مجمع بڑا تھا، سمجھ لیں حضرت کے پاس اسپیکر تھا. حضرت مائک میں کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے، تو بھی گدھا ہی ہے. اتنے بڑے آدمی کو اتنے لوگوں میں گدھا کہہ دیا. اس کا تو رنگ بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے. مجھے کہہ دیا. جب اس کی کیفیت بدل گئی 1-1.5 منٹ میں تو حضرت صاحب مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں بلا کتنی تاثیر ہے. میں نے کو گدھا کھڑا تو نہ کیا تیرے ساتھ، اس کا نام ہی لیا ہے نا، تو تیرا حال بدل گیا ہے. تو پھر اللہ کا نام الف اللہ چمبے دی بوٹی اے میرے من وچ مجھ آئی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، تے جہاں پھلاں تے آئی ہوں، تے جیوے مشک کامل باہو جس کے بوٹی لائی. جب یقین کی دولت ملتی ہے، حضور نے اس سے کہا مجھے میرا اللہ بچائے. بس کریم محبوب کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ نکلے تھے، وہ کافر کانپنے لگا. یہ کر کے دیکھو، یہ چھوڑ دو میرے پاس پیسے کتنے ہیں، بڑی ساری جگہوں میں پیسہ کام آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا. پیسہ کام آتا ہوتا تو امیر لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں. اور خدا کے بندے بڑی ساری جگہوں پہ نہیں کام آتا، اللہ کی مدد ہر جگہ کام آتی ہے. رب رسول کا رشتہ انسان کی پشت کو مضبوط کرتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ. بس وہ کانپا، ہاتھوں سے تلوار گری، حضور نے اٹھا لی، پھر مسکرائے اور کریم فرمانے لگے لے دیکھ لے پھر مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، بتا کون بچائے گا. پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے معاف کر دیا کرتے. بس اس نے یہ کہا ہی تھا، محبوب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے سامنے والے کی ساری غلطیاں گنواتے ہیں. تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا، تجھے پتہ ہے نا تو نے یہ کیا تھا، بڑا کچھ کر کے نا تو وہ کئی دفعہ معاف کرنے کا پھر مزہ بھی خراب ہو جاتا. اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. حضور فرمانے لگے تو نے سنا ہے؟ یا رسول اللہ سنا ہے. تو فرمایا جا پھر میں نے معاف کیا. تو نظریاتی زندگی گزار. اچھا پھر یہ نظریاتی لوگ ہی صابر ہوتے ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہی شاکر ہوتے ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہی مجاہد ہوتے ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہی ہوتے ہیں جو میدانوں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن نا جس بندے کو پورا یقین ہی نہیں تو وہ میدان میں کیسے نکلے گا، وہ جنگ کیسے کرے گا، وہ شہادت کو کیسے. ضروری ہوتا ہے. میں بس اپنی بات میں بڑی جلدی سمیٹ دوں گا، آپ توجہ کریں گے. ایک تو جب آپ اس طرح کا نظریاتی مزاج بنائیں گے پھر پختہ ہو جائیں. ایک بات اور یہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. جیسے جیسے لوگوں نے بے یقینی پیدا کی نا، پھر اس بے یقینی کو آگے بڑھایا. سب سے زیادہ مسائل لوگوں نے کھڑے کیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں. یہ مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا نا مارکیٹ میں، جانتا تھا انگریز کہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ مسلمانوں کا. لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت، جب آپ کسی سکہ بند چیز کا کوئی ایک تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سوراخ کرنے کی بعض اوقات ناپاک جسارت کرتے ہیں. اس نے پورے دین پر حملہ نہیں کیا، اس ایک بات کی وجہ سے اس نے پورے دین کو مشکوک کرنا چاہا
اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، کبھی ذلی، کبھی عروضی، کبھی کچھ. یہ سازشیں کی جاتی ہیں امت مسلمہ کے خلاف، سازشیں کہ ذرا تھوڑا سا نا کوئی ایسی بات چھیڑ دو جس سے اگر پوری طرح بگڑ نہیں سکتے تو الجھ ضرور جائیں. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اس ایک بات اس نے کی اور پوری انگریز کی مشینری اس کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے بھیجتا ہے. اللہ نے حضرت مفتی غلام دستگیر قصوری جیسے لوگ، سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے دیا مرزا کے خلاف، سب سے پہلا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی، اور پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولروی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے تھے پکے مدینہ منورہ رہنے. کہتے مجھے تو کریم کی زیارت ہوئی، فرمایا تو یہاں آ گیا ہے اور وہاں مرزا لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے. وہاں سے تشریف لایا، کوششیں کی. اس ایک جگہ لوگوں کو، ہمارے ہاں نا لوگ بڑی جلدی پر، یہ میلاد شریف کے موقع پر مجھے ایک صاحب کہنے لگے اتنا خرچ کرتے ہیں، میلاد میں لوگوں کو کیا دیا ہے؟ یہ بھی ذرا جلدی کرتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرنے میں، حالانکہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں. آپ سیرت النبی ایک ٹائٹل ہے، درس قرآن ایک ٹائٹل ہے، محفل میلاد ایک ٹائٹل ہے. آپ کی توجہ میری بات پر ہے؟ آپ کی مہربانی جی، بڑے نے ہون نہ لے کے آئی ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں آپ کے پاس. آپ میری بات پر غور کریں. میں نذرانے کا مخالف بھی نہیں ہوں. نبی پاک نے فرمایا حضرت عمر سے کہ جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر وہ اس کی آج کل جو کیفیت ہے وہ گڑبڑ ہے. اگر یہ نوٹوں شوٹوں کا چکر چل جائے پھر آپ کو پتہ ہے اگلی سیٹیں نوٹوں والوں کو مل جاتی ہیں. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. غریب آدمی سمجھتا ہے یار وہ میلاد کی محفل تے بھی نوٹاں لائی اگے لگے گا، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ان سے تھوڑا سا نا ان سے پرہیز کرنے چاہیے. اللہ سمجھ عطا کرے. آپ میری بات پر غور کریں گے. میلاد شریف اوپر لکھا ہے محفل میلاد. کیا ہو رہا ہے محفل میلاد میں؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت ہوتی ہے، پھر جلدی بتاؤ، اس کے بعد تو یہ اوپر سے صرف محفل میلاد کا لفظ اتار کے سیرت لکھ دیا جائے تو سارے کام وہاں بھی تو یہی ہوتے ہیں. لیکن عجیب لوگوں کا رٹا ہے کہ وہ محفل میلاد، بھئی آپ جو سیرت کا جلسہ کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ رٹا لفظ، ایک لفظ سے صرف اختلاف ہے. کیا لوگوں نے عجیب و غریب فلسفہ بنایا ہوا ہے، کوئی ہے بات کرنے والی. اس لیے تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ آپ درس قرآن آپ لکھ دے تو اس میں کیا ہوگا؟ پہلے تلاوت ہوگی کہ نہیں؟ نعت ہوگی، تقریر ہوگی، تے کھانا تے وہی پکانا ہی پڑتا ہے. لوگ تھوڑے ہوں یہاں، یعنی منگنی کا دن ہو، نکاح کا ہو، ولیمے کا ہو، کھانا تو بہرحال ہے. اور اس کھانے کا بھی مذاق نہ اڑائیں. نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا بہترین مسلمان کون ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے. پریشانی کس بات کی ہے؟ اس لیے لوگ صرف الجھاؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ بے یقینی ہو جائے. کسی جگہ مسلمان کٹھے رہ سکے، صرف الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ جی میں اپنے میلاد کا کوئی نتیجہ، میں نے کہا پڑھ ذرا بالا کلو لاب ہے، بڑے آگے کیا ہے؟ حسنات جمیل صلو ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لوگوں کو تو آتا ہے لیکن ڈھیر ساری عوام کو پورا یاد ہے نا، مزہ آتا ہے نا. چلیں ایک اور پڑھیں، مولا یسلی پڑھ ماشاءاللہ، کتنے سونے لگ رہے ہیں آپ. آتا ہے نا جی، ترجمہ تو نہیں نا سب کو آتا پر یہ کلام آتا ہے نا. میں نے اسے کہا جو تیری زبان پر حضور کی نعت جاری ہو گئی ہے یہ محفل میلاد کی برکت ہی ہے. یہ محفل میلاد کی برکات ہیں کہ حضور کا تذکرہ زبانوں پہ جاری ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے بے یقینی نہ پیدا کریں، الجھاؤ نہ پیدا کریں، لڑائی نہ پیدا کریں. آپ لوگوں کو تیقن کی دولت دیں، حضور کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں. غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، صرف حضور کی اطاعت غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں. بس جو حضور کہتے ہیں وہ ماننا ہے، باقی سب کی اطاعت مشروط ہے. پیر صاحب کی بیعت کرنی ہے تو وہی ان کی بات ماننی ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو.
اس لیے ضروری ہے پیر بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہو. شریعت فوقیت رکھتی ہے. یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی بری حالت ہے نا ماننے کے معاملے میں، طریقت کے معاملے، اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. آپ وہی آپ کے پیر صاحب ہیں جو آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں، اللہ رسول کا دین بتاتے ہیں، وہ آپ کو قرآن شریف کی تلاوت، یہی ڈیوٹی پیر صاحب کی ہے، یہی انہوں نے کرنا ہے. پیر صاحبان آپ نے وہ رکھ لی ہے، اللہ خیر کرے، جو ربنا آتنا بھی سیدھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کسی جگہ بھی کسی چیز کا کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے. اتنا تو نہیں اپنا سٹیٹس کمزور کرنا چاہیے کہ جو کہے میں پھر طریقت اسے مان لیا جائے. یہ تھوڑا سا باہر آئے چیزوں سے. شریعت اصل ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں. بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے. جب آپ اپنی زندگی میں الجھاؤ سے بچیں گے، یقین کی دولت پیدا کریں گے، پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر جینے کا مزہ آئے گا. پھر نہ بندے کا کوئی ایک مقصد ہوگا، پھر وہ اپنے مقصد کے لیے نکلے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر ابھی چھوٹی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا. تو نعرہ حیدری. چلیں فرما رہے ہیں کہ نماز کی وقت ہوگی. میں نے دو ایک باتیں اور عرض کرنی ہیں آپ سے، لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تقریریں مستحب ہیں اور نماز فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں 30 سال سے میں اپنے نعت کرا رہا ہوں. میں کہ نماز پڑھ، میں کہتا دعا کرو میرے لیے. میں کہ 30 سالہ تو میں بل بغیر دعا بھی کرائی جانے، اور نماز کی باری آئی تو بھی دعا یاد آ گئی. خدا کی بندو اصل ہے، فرض ہے، اس پر توجہ کریں. میری بات کو آپ سمجھیں گے. جب آپ نظریاتی پختگی والے ہو جاتے ہیں نا، پھر زندگی با مقصد ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں نا، ان کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. جو مقاصد ہم قائم کرتے ہیں نا، وہ چھوٹے مقاصد ہیں. مثلا کسی بندے کا خیال ہے کہ میں نے پیسہ کمانا، یہ مقصد بنا لیا، کروڑوں روپے اس کو اللہ نے عطا کر دی. اب کیا کرے؟ پیسے تو مل گئے، اب چھٹی. اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ چور دروازے تلاش کرتے ہیں مشہور ہونے کے، سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں. وہ سیاستدان جو بیچارہ پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی میں تھا، اس سال کسی اور میں، اگلے 5 سال اللہ جانے کہاں ہوگا، اس کے بورڈ لگواتے ہیں. کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مقصد بڑا چھوٹا تھا. کچھ لوگوں کا مقصود ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا. آپ یقین کریں، میں نے بڑے پریشان لوگ دیکھے ہیں زندگی میں، ان کی تعریف کر دو تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے. 2-4 بندے کہہ دیں تو اچھا آدمی ہے تو نیند اچھی آ جاتی ہے، ورنہ بیچارے پریشان ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کارڈ چھپوائے پھرتے ہیں، کئی ان پہ عہدے لکھوائے ہیں. اللہ جانے نوجوانوں نے اپنے فون پر اپنی فوٹو کا وال پیپر لگا لیا، بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح تو انسان کمزور پڑ جائے گا. آپ اگر اتنے زیادہ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ، کوئی مقصد ہونا زندگی میں اور اسے اچیو کرنے کا شوق، مقاصد پیدا کرے. مقاصد. اچھا ایک اور بات، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے جس مقصد کے لیے آپ چلے تھے وہ آپ کو ملے بھی، یہ بھی ضروری نہیں. اللہ کے جتنے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو گئے. تمام انبیاء کامیاب ہیں، لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے. اور خدمت کا، دعوت کا، تبلیغ کا ٹائم کتنا ہے؟ کسی کا 950 سال ہے، کسی کا 400 سال ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ وہ کامیاب گئے، کامیاب اس لیے کہ انہوں نے جو مقصد بنایا تھا نا کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، یہ مقصد نہیں تھا کہ تبلیغ کا اثر بھی ہو، لوگ سارے فٹافٹ مان بھی جائیں. انہوں نے طے کیا تھا کرنی ہے، رب نے ڈیوٹی لگائی تھی تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور پوری ڈیوٹی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو کوئی مقصد نہیں ہے، اگر مقصد ہے تو پھر ہمیں سویرے نتیجہ بھی چاہیے. یہ کام نہیں کریں، محنت کریں، رزلٹ اپنے رب پہ چھوڑیں، کرتے جائیں. وہ مولا رومی کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس بیماری کا علاج جو تھا وہ بہت اوپر پہاڑ تھے،
तीन चार कट्ठे पहाड़ और बिल्कुल प्लेन थे, ढलान थी, रास्ता कोई, उसके ऊपर जड़ी बूटी थी। तो अतिबा ने, हकीमों ने कहा कि वो जड़ी बूटी अगर मिलेगी तो फिर बीमारी ठीक होगी। अब वहाँ को जा ही नहीं सकता था, जो जाता फिसल जाता, लोग बीमार होते थे। एक शख्स ने ठान ली कि मेरा मकसद है कि मैंने अपने शहर के लोगों की बीमारी के लिए उस जड़ी बूटी को नीचे लाना है। उसने क्या किया कि उसने हथौड़ा लेके रास्ता बनाना शुरू कर दिया, औजार लेके पहाड़ काटना शुरू कर दिया। लोग उसे कहते तू पागल है, ये कुछ तुझसे काटा जाएगा। वो कितने चार पहाड़ है, इतना लंबा काम है, तेरे वाला नहीं। वो कहने लगा यार चलो तुम मेरा हौसला बनाना तोड़ो। अब वो काट रहा है कि मुस्तकिल लोगों का आना जाना पहाड़ी के ऊपर हो जाए ताकि बीमारी से जान छूटे। अल्लाह, जवानों जरा मेरी बात पर गौर करना। पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे घरों के, कोई मकसद ही नहीं। होटलों पे खाने खाने जा रहे हैं, सैरें करने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बिल आखिर ये होता है कि हर चौथे दिन कहते हैं यार बोर हो रहा हो, पता नहीं दिल क्यों नहीं लगा। आपका कोई मकसद जिंदगी नहीं है तो दिल कैसे लगे? सलाहियतें किसी काम ही नहीं आ रही तो जिंदगी तो उलझी उलझी रहेगी। अगर कोई मकसद हयात हो। मैं सुबह निकलता हूँ उस सफर पर, रात कभी किसी शहर में, दिन किसी शहर में, सुबह किसी शहर में। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, देखो कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। कभी बड़ा ही लुत्फ आता है। मैं कहता हूँ देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सियासत के लिए है, कोई दौलत के लिए है, ये करीम का करम नहीं। यानी लोग किस नाम से पुकारते हैं, कहते हैं इसे बुलाओ ये रब रसूल की बात करेगा। तो देखो ना, कभी 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 अपना काम बंदे को सुकून देने लग जाता है। मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, मुझे कहने लगा आओ थोड़े दिन सैर करने चले। मैं तो एक काम कर करके थक गया हूँ। मैं कि तू थके है ना, मैं तो नहीं ना थका, मेरा तो काम मजेदार ही बड़ा है, ये तो लुत्फ ही बड़ा देता है। तो हमें तो रोज, हम तो समझ लो कि अल्लाह ताला रोज नई राहत अदा करता है। लिहाजा कोई खूबसूरत मकासद और आप अपने काम का मजा लेने लग जाए तो वैसे भी जरा थकावट नहीं होती। चले जिस्म कभी थक भी जाए ना तो रूह ताजा रहती है, ज़हन तरोताजा रहता है। वो शख्स कहने लगा मैं लेके आता हूँ, तुम्हें किसने कहा नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा जरिया है अपनी इस्लाह का कि कोई एक मकसद तय कर लिया जाए जिंदगी में। उसने ना पहाड़ तोड़ तोड़ के सीढ़ियां बनानी शुरू की, सालों लग गए। और इन सालों में जो आया हौसला तोड़ नहीं आया। उसने कहा छोड़ दे, कहाँ तुमसे रास्ता बनेगा। उसने 2 पहाड़ तोड़े थे, 4 थे, 2 तोड़े थे, मौत का वक्त आ गया। अब जहां तक तोड़ दिए थे वहां तक रास्ता बन गया था, लोग आ भी रहे थे जा भी रहे थे। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोग उसे कहने लगे क्या मिला तुझे, कामयाब तो तू हुआ नहीं। कहने लगा तुम्हारी गलत फहमी है, मैं जीत के जा रहा हूँ। हाँ मैं जीत के जा रहा हूँ। कहा किस तरह? कहने लगा देखो मैंने आधा रास्ता आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद रास्ता बनाएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, वो यहाँ से शुरू करेगा। और आधा रास्ता मैंने बना दिया है, चलो आधा ही। हमारे मुल्क का मसला क्या है, कोई हुकूमत आधा रास्ता भी नहीं बनाती। चलो आधा ही बना देना, जो आगे आए वो वहां से शुरू कर ले, जो आता होगा तो मैंने सिफर से शुरू करना है। लिहाजा वो चले, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक खातून बच्चे मदरसे में लेके आई, बूढ़ी अम्मा तो कहने लगी हज़रत साहब बच्चा उनको आपको दाखिल कराना है, पहले भी 3 मदरसे पाया चलिया नहीं। मैंने कहा ठीक है, इसी तरीके से उसको मैंने बच्चे से कहा रख ले। वो जाने जाते दफ़ा फिर उसने मेरा दरवाज़ा खटखटा दिया, कहने लगी एक गल और कर ली। मैं कहा जी करो। कहती ना फिर दोबारा पहले सवारे तो लाया गया। मैं कहती क्यों? कहने लगी मदरसे जेड़ा कारी होंगे वो फिर नवे सिरे तो पहले सवारे चला देता है, तो हम तो थक गए हैं, चलो कोई थोड़ा सा ना। हमारे यहाँ पता क्या होता है, मेरी तरह जो बंदा दीनी काम करता है वो भी कहता है मैं कल ही कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा। वो बस कर यार, वो अपनी हैसियत देख, ये आलमगीर काम है, ये तू अकेला चाहे भी तो कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे की हैसियत को कबूल करें, मानना सीखें। इस महफिल में ना, सारी महफिल में चले ये साउंड वाला तो नहीं ना स्टेज पे बैठ सकता, ना इसको कोई फूल डालता है,
بلکہ ایک ساؤنڈ والے نے میں کیا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، کہتا سارے تھے مولوی لڑ کے ٹوٹ جائیں گے سارے کوئی ایسا تھا، ہم تو ڈرتے رہتے. لیکن اگر یہ ساؤنڈ نہ چلے، بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ معاف کرے دنیا کی نظر میں، لیکن نہ چلے تو یہ ساری محفل چلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں قدر نہیں ہے نا کسی بندے کی. ہر بندے کی قدر کرے. جس کو رب نے جہاں رکھا ہے اس کی بڑی ضرورت ہی مالک نے رکھا ہے. ہم نا بے قدری کرتے ہیں، کسی کی بے قدری نہ کریں. اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ جس نے جہاں جھاڑو دیا ہے، دریاں بچھائی. اس بیچارے کی فوٹو نہیں آئے گی لیکن وہ بڑا خوش ہوگا، دیکھا ہماری محفل کامیاب ہوگا. تھوڑا سا اپنے دل کو کشادہ کریں. کچھ نہ مقصد زندگی ہو، کوئی کام ہو. آپ دیکھو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھی گورنر نہیں بنے. کوئی ہوتا، انہوں نے طے کیا تھا کہ میں نے محبوب کی مسجد میں جھاڑو دینا ہے. انہوں نے طے کیا تھا میں نے وقت پہ اذان دینی ہے. انہوں نے طے کیا تھا کہ حضور کے مہمانوں کی خدمت کرنی. اور لے سجنا ستوڑ ہی نہیں پائی. اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں ملک شام. کیوں؟ کہ غلام فریدہ ہوتے کی وسنا جتے یار نظر میں جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہاں رہ جاؤ. تو پتہ حضرت بلال نے اپنا مقصد زندگی بیان کیا. کہنے لگے ابوبکر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا کہ حضور کے لیے؟ حضرت صدیق اکبر رو پڑے. کہنے لگے بلال حضور کے لیے خریدا تھا. کہنے لگے بس کریم نے ظاہری پردہ کیا ہے، اب بلال بھی جائے گا. مقصد پورا ہو گیا نا. کچھ مقصد یار ہو، کوئی با مقصد کام کرے. ایک کرنا زندگی لیکن کوئی با مقصد ہو. میری بات مکمل ہو گئی، غور کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا تھا. جس دن کلمہ پڑھا تھا اس دن کہا تھا یا رسول اللہ میں دین کا مددگار بھی رہوں گا، آپ کا محافظ بھی رہوں گا. سبحان اللہ. نبی کریم نے انہیں کہا تھا علی آپ دنیا سے اس وقت جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے سرخ ہو جائے گی. یعنی آپ کو زخم لگے گا خنجر کا، تلوار کا. میدان میں آپ آئے گے. ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، بظاہر بڑی نکاہت تھی. تو ایک صحابی نے کہا کہ علی آپ کی حالت دیکھ کے میں پریشان ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے تو بے فکر ہو جائیے، بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑے گا. کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. حضور نے کہا تھا کہ زخم لگے گا، خون بہے گا، خنجر تلوار نیزے کا زخم ہوگا. 63 سال کی عمر مبارک، کوفے کا شہر. وہ ایک وعدہ کیا تھا چھوٹی عمر میں کہ حضور دین کی مدد کرنا، دین پہ رہنا. ایک مقصد بنایا. جس دن وہ خنجر لگا نا کوفے میں مولا کائنات کو، تو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کسی بندے کو زخم لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے، کوئی خاص بات کرتا ہے. حضرت مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. وہ زندگی جس مقصد کے لیے رکھی تھی آج اس کے کام لو کامیاب ہو، نتیجہ برآمد ہو. ہم نے جس مقصد کے لیے یہ زندگی رکھی تھی وہ مقصد آج ہمیں ایک تو بے یقین زندگی نہ گزارے. مضبوط اعصاب کریں، یقین کامل والی زندگی گزاریں. یقین کامل آپ یقین کریں، غریب لوگ جو ہوتے ہیں تو تھوڑے پیسوں پہ گزرے وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. مجھے ایک بندہ پوچھے نا کہ مزیدار روٹی کون کھاتا ہے؟ امیر لوگ نہیں کھاتے، ان کو تو کئی قسم کی پرہیزیں ہوتی ہیں، نہیں کھاتے. مزدور بندہ کھاتا ہے مزہ لے کے روٹی. وہ جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتا ہے نا، اور وہ سادہ سا وہ 4 پونے کو بھی لگ جاتا ہے سارا. وہ جب کھانا کھاتا ہے تو کیا بات ہے. اور وہ جب تھوڑے تھوڑے پیسے تھوڑے میں نے ان لوگوں کو مسجدوں میں چندے دیتے دیکھا ہے جن کے ہاتھوں پہ چھالے ہوتے ہیں. وہ جب 10 روپے لاتے ہیں نا مسجد میں دینے کے لیے تو محسوس ہوتا ہے یقین کامل کی دولت موجود ہے. اپنی حلال کمائی میں سے لائے ہیں رب کی رضا کے. ایک تو یقین کامل، دوسرا مقصد حیات. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ 2 باتیں پیدا کریں، اصلاح ہو جائے، جینے کا مزہ آئے گا، زندگی میں لطف دوبالا ہوگا. بے یقین نہ ہو، بے کیف نہ ہو. 3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. ایک تو رات کو سونے سے قبل 2 رکعت نماز اکیلے میں پڑھا کریں.
موبائل بند کر کے پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ وہ نماز آپ کی اور آپ کے رب کے درمیان نماز ہو. اور دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ لمبی دعائیں مانگا کریں. لمبی کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا. بہتر ہے بندہ لمبی لمبی دعا مانگے جو کسی سے نہیں کہہ سکتا، رب رسول سے کہہ دے. اور تیسری بات عرض کرنی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بے کیف ہوں، بے سرور ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، بور ہوں، ان کے لیے گزارش ہے درود و سلام ذرا نا اہتمام سے پڑھا کریں. ایسے نہیں 10 منٹ مل گئے تھے تصویر کی تو میں نے چلا لی، یعنی اہتمام کر کے وضو کر کے خوشبو لگا کے سونا کر کے. اور جن الفاظ جس سیغے کے ساتھ درود پڑھ رہے ہوں اس کا اگر ترجمہ آتا ہو تو پھر تو سونے میں سہاگا ہے. یہ 3 کام کریں، آپ محسوس کریں گے کہ دل بڑا ٹھنڈا رہتا ہے، سکون رہتا ہے. میرے ساتھ کچھ غیبی طاقتیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کا، ان کے احباب کا یہ اہتمام قبول کرے. ہم سب کی اس حاضری کو اللہ قبولیت کا شرف عطا کر کے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا الحمد